یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم احبار کی کتاب باب 8 کی ہم پہلے 9 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 10 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 10۔ لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسکن اور اس کے ساری چیزاں جو خدا کی خدمت گزاری کے لیے استعمال ہوتے تھے، جانور کے خون سے چھڑکے جاتے تھے، اور اب ان چیزوں کو تیل کا مسح کیا جاتا ہے۔ تیل کا مسح ہونا پاک روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب خدا کی روح آزادی کے ساتھ مسکن میں عبادت اور خدمت گزاری کرنے کے کام میں مدد دے سکتی ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 4 اور آیت 24 بتاتی ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اب ہم آیت 11 سے 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا، اور باقی خون مذبح کے پائے پر انڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے اتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا، اور اس نے اتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا، اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشی قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ تو آیت 11 اور 12 میں کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ مسح کرنے والے تیل میں سے تھوڑا سا لے کے مذبح پہ 7 مرتبہ چھڑکے، اور مذبح کو اور اس کے سب چیزوں کو اور حوض اور کرسی کو مسح کرے، اور انہوں اس لیے مسح کرے تاکہ چیزوں کو مقدس کرے ویسا۔ اور اس کے بعد موسیٰ مسح کرنے والے تیل میں سے لے کے تھوڑا سا ہارون کے سر پہ ڈالے اور ان کو مسح کرے تاکہ انہوں مقدس ہوئے ویسا۔ تو پیارے بھائی بہن، تیل کا چھڑکا جانا صاف پاک کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہر چیز اب تیار تھی خدا کی خدمت گزاری کے لیے استعمال ہونے کے لیے۔ یہاں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہارون پہ چھڑکا نہیں گیا، بلکہ تیل کا مسح کیا گیا، ان کو تیل سے ڈھپ دیا گیا تھا۔ زبور لکھنے والے ہارون کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے لکھتے ہیں۔ اگر ہم باب 133 اور اس کی آیت 2 پڑھیں گے تو انہوں لکھتے ہیں، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم مسیح کی زندگی میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح جب بپتسمہ لے رہے تھے اور جب پانی کے باہر آئے تو خدا کی روح ان پہ انڈلی گئی۔ یا ہم ایک چیز یہ غور کرنا ہے کہ ہارون پہ خون لگانے کے پہلے ان پہ تیل انڈلا گیا۔ آیت 13 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق
ہارون کے بیٹوں کو سامنے لائے اور ان لوگوں کو کرتے پہنائے اور ان پہ کمر بند لپیٹے اور ان لوگوں کو پگڑیاں پہنائے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ساری چیزاں موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں کرے بلکہ خدا کے حکم کے مطابق کرے۔ خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ سارے باتیں جو یہاں بتائی گئی ہیں ہم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی رازبازی پہن کے رہنا۔ آیت 14 میں کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں خطا کی قربانی کے بچھڑے کو سامنے لائے، اور ہارون اور ان کے بیٹے لوگاں اپنا ہاتھ قربانی کے بچھڑے کے سر پہ رکھے۔ سردار کاہن کے لیے خطا کی قربانی جو ہے بچھڑا تھا، اور ان کے بیٹوں کے لیے بھی خطا کی قربانی بچھڑا تھا۔ ان کے گناہ جو ہیں بچھڑا اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کا جانور کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ثابت کرتا تھا کہ ان کے گناہ جانور پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ حالانکہ ہارون اور ان کے بیٹے خدا کی خدمت گزاری کے لیے چن لیے گئے تھے، مگر پھر بھی خدا جو ہے ان لوگوں کے دلوں پہ لکھ دیا تھا کہ ان لوگاں بہت بڑے گنہگار ہیں، اور ان کے گناہ بچھڑے کے خون بہانے کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا پرست لوگ جو خدا کے قریب تھے یہ بات ضرور جانتے تھے کہ وہ لوگ خدا پرست کیوں نہ رہو، مگر خدا کے نظروں میں بہت بڑے گنہگار بھی ہیں۔ زبور لکھنے والے اپنے زندگی کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے برائیاں ان کو گھیر لیے ہیں، ان کی بدی ان کو پکڑ لی ہے۔ انہوں یہ بتاتے ہیں کہ بدی ان کو ایسا پکڑ لی انہوں اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں بتاتے ہیں کہ بدی جو ہے ان کے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائی، کیا آپ اپنے سر کے بال گن سکتے کیا؟ اگر آپ اپنے سر کے بال گن بھی لیتے ہیں تو بھی آپ اپنے گناہ کو نہیں گن سکتے، کیونکہ آپ کے گناہ آپ کے بالوں سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنے آپ کو اس طریقے کا گنہگار سمجھتے ہیں کیا جیسا زبور لکھنے والے اپنے آپ کے بارے میں سمجھے؟ اگر آپ اپنے آپ کو اس طریقے کا گنہگار مانتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کو آپ کے گناہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کے پاس جانے کا بھی نہیں سوچیں گے۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار ماننا چاہیے۔ زبور لکھنے والے اپنے آپ کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی بدی ان کے سر سے گزر گئی ہے، اور ان کی بدی بڑے بوجھ کے ویسی ہے، یعنی کہ جو بدی ان میں ہے اتنا بڑا بوجھ ان پہ پڑا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ میرے دوست، اگر آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ بوجھ ہے سمجھتے ہیں تو آپ کے بوجھ کو اٹھانے والا ایک ہی آدمی ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ انہوں اپنے کلام میں بتاتے ہیں کہ انہوں آپ کے بڑے سے بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان کے پاس آنا ضروری ہے۔ دوست، میری التجا یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ انہوں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ مان لو کہ آپ بہت بڑے گنہگار ہیں، اور آپ کے گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آیت 15 سے 17 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہارون وہ بچھڑے کو ذبح کرے، اور موسیٰ وہ بچھڑے کے خون کو لے کے مذبح کے چوں طرف اس کے سنگوں پہ انگلی سے لگائے، اور مذبح کو پاک کرے، اور باقی کا جو خون تھا مذبح کے پائے پہ انڈیل کے ہارون کا کفارہ دیے، تاکہ ہارون مقدس ہو گئے ویسا۔ اس کے بعد موسیٰ اتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی کو اور جگر پہ کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے چربی کو لے کے مذبح پہ جلائے، مگر بچھڑے کو اس کے کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلائے۔ جیسا خدا کا حکم تھا موسیٰ خدا کے حکم پہ عمل کرے۔ پیارے بھائی بہن، جب تک ہم روحانی طور سے یہ بات نہیں سمجھیں گے ہمارے لیے یہ قاعدہ کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جو خربنگا جانور کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ خربنگا کو یا مذبح کو بھی خون سے مسا کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ کروس کے لکڑی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لوگاں جو ہے کروس کے لکڑی کو کافی اہمیت دیتے ہیں، مگر کروس کے لکڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ کروس کی لکڑی پہ جو چڑھ کے لوگوں کے گناہ کی قیمت چکانے کے لیے اپنی جان دی اس کی اہمیت ہے۔ جو کروس کی لکڑی پہ اپنا پاک خون بہایا ہے
اس کی اہمیت ہے۔ حالانکہ مسیح ہمارے لیے گناہ بنے، مگر انہوں گناہ میں مبتلا نہیں تھے، انہوں بے گناہ تھے۔ آیت 18 سے 21 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کرے اور ہارون اور ان کے بیٹے اپنے اپنے ہاتھوں وہ مینڈوں کے سر پہ رکھے اور وہ مینڈوں کو ذبح کرے، اور موسیٰ وہ مینڈوں کا خون لے کے مذبح کے اوپر چوں طرف چھڑکے اور وہ مینڈے کے اعضا کو کاٹ کے الگ کرے، اور موسیٰ جو ہے سر اور اعضا اور چربی کو جلائے اور اتڑیوں کو اور پایوں کو پانی سے دھوئے، اور موسیٰ سارے مینڈے کو مذبح پہ جلائے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ یہ سوختنی قربانی جو ہے راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی، اور یہ خدا کی آتشی قربانی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں سوختنی قربانی کا قاعدہ پورا ہوا۔ خطا کی قربانی ہونے کے بعد سوختنی قربانی ہوتی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کہ گناہ کا حساب نہیں ہو جاتا، ہم مسیح کے خوبصورتی کو اور اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ خطا کی قربانی مسیح کے وہ کام پہ اشارہ کرتی ہے جو کام انہوں صلیب پہ آپ کے لیے اور میرے لیے کرے، اور سوختنی قربانی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انہوں کون ہیں۔ آپ یسوع مسیح کو جب تک نہیں جان سکتے جب تک آپ ان کے پاس آ کے اپنے گناہ کی معافی مانگ کے ان پہ ایمان نہیں لاتے۔ مسیح کو آپ اس وقت جان سکتے جب آپ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان پہ ایمان لائیں گے۔ مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آیت 22 سے 24 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کرے، اور ہارون اور ان کے بیٹے وہ تخصیصی مینڈے کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ مینڈے کو ذبح کرے، اور موسیٰ وہ مینڈے کا تھوڑا سا خون لے کے وہ خون کو ہارون کے دہنی کان کے لولکی پہ اور دہنی ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پہ لگائے، اور ہارون کے بیٹوں کے ساتھ بھی موسیٰ وچ کرے، اور جو خون بچ گیا تھا وہ خون کو مذبح کے اوپر چو طرف چھڑکے۔ تو پیارے بھائی بہن، دہنے کان کے لولکی کو جو خون لگائے وہ کان کے طرف اشارہ کرتی ہے جو خدا کے آواز کو سنتی ہے۔ کان کے لولکی کو اگر خون نہیں لگتا ہے تو خدا کے آواز کو نہیں سن سکتے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عام انسان مسیح کے چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہاتھ کو خون میں ڈبانا خدا کے خدمت گزاری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بغیر نجات پائے کے ایک آدمی خدا کی خدمت گزاری نہیں کر سکتا، اور خون کو پاؤں کے انگوٹھے پہ لگانا خدا کے پیچھے پیچھے چلنے کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہمارا پاؤں خون میں نہیں ڈبا ہوا ہے تو ہم خدا کے پیچھے پیچھے نہیں چل سکتے۔ آیت 25 سے 29 میں کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں چربی کو اور موٹی دم کو اور اتڑیوں کے اوپر کی چربی کو اور جگر پہ کے جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کی چربی کو اور دہنی ران کو لیے، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خدا کے سامنے رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کے وہ ساری چیزوں کو چربی اور دہنی ران پہ رکھے، اور یہ ساری چیزوں کو ہارون اور ان کے بیٹوں کے ہاتھوں میں رکھ کے ہلانے کی قربانی کے طور پہ خدا کے موجودگی میں ہلائے۔ اس کے بعد موسیٰ جو ہیں وہ ساری چیزاں جو ہارون اور ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں سونپے تھے لیے، اور وہ ساری چیزوں کو مذبح پہ سوختنی قربانی کے اوپر جلائے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ جو ہے خدا کی آتشی قربانی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ سینے کو لیے، اور وہ سینے کو ہلانے کی قربانی کے طور پہ خدا کے موجودگی میں ہلائے، اور وہ تخصیصی مینڈے میں سے یہ حصہ موسیٰ کا تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہ حکم خدا کی طرف سے تھا، اور موسیٰ خدا کے یہ حکم پہ عمل کرے اور وہ سارے کام کرے جو خدا ان کو بتایا تھا۔ پیارے بھائی بہن، جو ہلانے کا ذکر ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، یا پھر ہم کو کیا بتاتا ہے؟
یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا۔ آیت 30 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے اس کو ہارون اور ان کے لباس پہ چھڑکے، اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں پہ اور ان لوگوں کے لباس پہ چھڑکے، اور ہارون اور ان کے بیٹوں کے لباس کو پاک کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہارون کے ساتھ ان کے بیٹے بھی پاک کیے گئے۔ اور کیسا پاک کیے گئے؟ تیل اور خون کے ذریعے سے۔ خون جو ہے گناہوں کے معافی کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کہ مسیح جو کام صلیب پہ کرے، اور تیل جو ہے خدا کے پاک روح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ چیز ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم دنیا کے آگے کیسا چلنا چاہیے، یعنی کہ جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں دنیا کے آگے کیسا چلنا چاہیے۔ ایمان رکھنے والے دنیا کے سامنے اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ دنیا کے سامنے اپنی زندگی کے ذریعے سے یہ بتانا چاہیے کہ ایمان رکھنے والے یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں اور اب خدا کے فرزند ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم کئی مرتبہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے ہوں گے اور خدا کے سامنے پاکی صفائی کے بارے میں بھی وعدہ کرے ہوں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جس اسکول میں یا سرکاری دفتر میں یا پھر بزنس میں جہاں روز آپ کی ملاقات کئیوں سے ہوتی ہے، وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ان لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کی خدمت گزاری کر رہے ہیں یا پھر آپ پاک صاف کیے گئے ہیں؟ پیارے بھائی بہن، ہماری بات چیت کے ذریعے سے، ہمارے رہن سہن کے ذریعے سے، ہمارے چال چلن کے ذریعے سے، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کے ذریعے سے، ہمارے دیکھنے کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم وہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جو خدا اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے ہمارے گناہ کو دھویا ہے اور ہم کو پاک صاف کرا ہے۔ آیت 31 اور 32 میں کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں ہارون اور ان کے بیٹوں کو بولنے کو لگے کہ یہ گوشت تم لوگاں خیمہ اجتماع کے دروازے پہ پکاؤ اور اس کو وانچ وہ روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ۔ پیارے بھائی بہن، یہاں حکم بھی خدا کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد ہارون اور ان کے بیٹوں کے لیے یہ حکم تھا کہ گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ جائے گا اس کو آگ میں جلا دینا۔ پیارے بھائی بہن، مسیح جو کام ختم کرے اب ایمان رکھنے والے ان کو کھانا ہے۔ مسیح کی محبت، مسیح کی رحمت، مسیح کا ترس، مسیح کا اطمینان وغیرہ وغیرہ کو کھانا ہے۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے باتیں اپنی زندگی میں اپنانا اور وہ باتوں کے مطابق چلنا۔ آیت 33 سے 36 میں کلام بتاتا ہے کہ یہاں ہارون اور ان کے بیٹوں کو خدا کی طرف سے ایک خاص حکم ملا، اور وہ حکم یہ تھا کہ جب تک کہ ہارون اور ان کے بیٹوں کے تخصیصی کا وقت پورا نہیں ہو جاتا تب تک، یعنی کہ 7 دن تک ان لوگاں خیمہ اجتماع کے باہر نہیں جانا۔ کئی کو بولے تو 7 دن تک انہیں ان لوگوں کی تخصیصی کرتے رہیں گا۔ خدا کا حکم ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ 7 دن اور رات خیمہ اجتماع کے دروازے پہ ٹھہرے رہنا، خدا کے یہ حکم کو بجا لانا اور خدا کے یہ بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہارون اور ان کے بیٹوں کا فرض تھا کہ ان لوگاں خدا کے حکموں پہ عمل کرنا، اور خدا کے یہ حکموں پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سزائے موت ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا حکم آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے؟ میرے بھائی، خدا کا کلام یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 35 اور 36 میں بتاتا ہے کہ خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے اور ساری چیزیں یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، اور جو کوئی بھی بیٹے پہ ایمان لائے گا انہیں ہمیشہ کی زندگی پائیں گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گا زندگی کو نہیں دیکھیں گا۔ کئی کو بولے تو خدا کا خیر ہمیشہ اس پہ رہیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔